چینی مہنگی ہے. کیوں مہنگی ہے؟ 17% سیلز ٹیکس لگا دیا آٹے پہ، 1.5% ٹرن اوور ٹیکس لگا دیا چینی پہ لگا دیا، چینی کو 3rd شیڈول میں شامل کر دیا. جب اشیاء ضروریہ جس کی قیمت کے اندر 18% سے زائد حکومت اپنا شیئر لے رہی ہے، اس قیمت کے اندر 18% سے زائد حکومت کا شیئر ہے اس قیمت میں، اور پھر کہتے ہیں تاجر نے قیمت بڑھا دی، پھر تاجر کا چہرہ مسخ کرتے ہیں. یہ ڈرامہ بند ہونا چاہیے. دیکھیں صرف ایک طبقہ ہے وہ تاجر طبقہ جسے اس حکومت نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے ہر لحاظ سے. چاہے گرفتاریاں کر لیں گی، ان کو پکڑ لو. دیکھیں ملک کے اندر خیر صاحب کرمنل پروسیجرز ہیں اور سول لا ہے. یہاں تو آپ کسی کو تب گرفتار کرتے ہیں جب کوئی کرمنل آفینس کرتا ہے، کسی نے کسی کو گولی مار دی، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، آپ نے گرفتار کر دیا اور تفتیش کی بعد میں. لیکن جو سول نوعیت کے میٹرز ہوتے ہیں اس میں پہلے تفتیش ہوتی ہے اور پہلے گناہ ثابت ہوتا ہے، پھر فیصلہ آتا ہے اور پھر گرفتار کیا جاتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایف ڈی آر کو نہیں چلیں، وہ جو تھرڈ پارٹی ہے اس کو ہم ایسے اختیارات دیں گے کہ وہ جس کو چاہیں گے پہلے تاجر کو گرفتار کر لیں گے بعد میں تفتیش ہوگی. میں یہ بھی مان لیتا ہوں فیصل آپ کی اجازت سے بات کر لوں، اجازت ہے؟ آپ بڑے ہیں، میں بات زیادہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا، میں چاہ رہا ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ آپ نے پہلے گرفتار کیا تھا، خاموشی اختیار کریں مہربانی ذرا. ہم نے یہ بھی مان لیا کہ آپ نے گرفتار کر لیا، ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ جو گرفتار کرنے والا تھا خود اس کی اپنی کریڈیبلٹی بھی زیرو تھی، وہ بھی چور نہیں تھا کوئی، چاہے وہ ایف ڈی آر نہ تھا کوئی اور تھا. کیا حکومت ایسا قانون بنا سکتی ہے کہ اگر میرے کسی تاجر کو ٹیکس چھپانے کی پاداش میں آپ گرفتار کریں اور اس پر آپ لائبلٹی نکالیں تو اگر وہ ثابت نہ ہو 6 مہینے میں، اگر وہ 6 مہینوں میں ثابت نہ ہو تو کیا وہ کیس بنانے والے کو نوکری سے نکالا جائے گا اور میرے تاجر کی جو عزت پامال کی گئی اس عزت کی پامالی کے جرم میں جو رقم ریاست نے میرے تاجر کے نام نکالی اور بعد میں ثابت نہ ہوئی تو کیا اس کا 100 گنا ہمیں لوٹاؤ گے؟ کیا اس کا 100 گنا لوٹا سکتے ہو؟ تو جب تم میرے تاجر کو اور ذلیل اور اس کی عزت کو پامال کرنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہو، منصوبہ بندی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ وہ قیادت ہے، یہ صاف ستھری قیادت جو تاجر کی آواز ہے. یہ جو میرے ساتھ دائیں بیٹھے ہیں اور بائیں بیٹھے ہیں ان کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانے کے لیے قانون آیا ہے کہ کسی بھی کیس کے اندر آمدن چھپانے کے کیس میں ہم ان کو دھر لیں گے، 5-6 مہینے سال رگڑا لگا دیں گے اور پھر اس کے بعد نہ کوئی تاجر کی آواز ہوگی، نہ کوئی بات کرے گا، نہ کوئی بولے گا. تو اصل مقصد تو یہ ہے نا پیچھے. اور بعد میں کیا ہوگا؟ اپوزیشن پارٹیز کو آپ نے بذریعہ نیب آپ نے گرفتار کیا، اربوں روپے کی کرپشن بتائی، ایک ڈھیلا آپ نے ثابت نہیں کیا، ایک ڈھیلا. ہم مانتے آپ کی بات، آپ قومی خزانے میں پیسہ جو ہے ان سے واپس لاتے اور ثابت کرتے، ہمیں بھی خوشی ہوتی کہ پاکستان کا لوٹا ہوا مال جو ہے وہ واپس آ گیا. یار چلو بہت اچھا ہو گیا، آپ نے کیا گیا. اور اب کہہ رہے ہیں تاجر کو پکڑیں گے، کیونکہ تاجر جو ہے وہ آپ کے کسی ایسے کام کے اندر وہ جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتا جو ملک دشمنی پر، تعلیم دشمنی پر اور معیشت دشمنی پر مبنی ہو. کیونکہ ہم ساتھ نہیں دیتے، ہمیں نہ ڈرائیں. یہ خواجہ حضرت گلشن جو بیٹھے ہیں میرے ساتھ اور میں، ہم سارے تاجروں کی، عام تاجروں کی آواز ہیں. اور خواجہ حضرت گلشن نے اور ان کی ٹیم نے آج تک کبھی کوئی ڈرانے والا عمل ہو، دھمکانے والا عمل ہو اور دبانے والا عمل ہو اس کو برداشت نہیں کیا ہوا. یہ ان کی تاریخ خواجہ حضرت گلشن کی دعا ہے، یہ دعا ہے. اور ہم اس وقت سے ان کو جانتے ہیں جب یہ جوان تھے اور الحمدللہ ہم تو آج بھی ان کو جوان ہی سمجھتے ہیں، لیکن جذبہ ان کا اسی طرح جوان ہے. تو خیر صاحب آپ کا حکم ہوگا اور ہمارا عمل ہوگا اور جو آپ حکم کریں گے انشاءاللہ تعالی انجمن تاجران پاکستان اور پاکستان انجمن تاجران آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. بہت شکریہ. کیمرہ مین فرحان شیخ کے ساتھ ارشد انصاری، سٹی ون نیوز، لاہور.